بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے۔ عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے، جس کی آج 20ویں کڑی ہے۔ دوسری دنیا میں 3 منٹوں پر مشتمل میرا سفر اور نامہ اعمال کی جانچ پڑتال بہت دشوار مرحلہ تھا۔ میں اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے وہ واقعات سالوں بعد مختلف حالات اور شرائط میں ہی یاد آتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ کتاب کا پہلا ایڈیشن چھپ کر آ چکا تھا۔ تہران سے ایک افسر ادارے کے دورے پر آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری میز کے پاس آیا، مصافحہ کیا اور میرا نام لے کر کہا، کیسے ہو؟ میں اس کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا، خدا کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے لگا، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پہچانا۔ 10 سال پہلے فلاں دفتر میں ہم ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ میں نے عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر نامی کتاب پڑھی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ آپ کی روداد ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ہماری گپ شپ جاری رہی۔ کہنے لگا، ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس نے یہ کتاب پڑھی تو بالکل بدل گیا۔ اس نے لاکھوں روپے رد مظالم کے عنوان سے واپس کیے ہیں۔ حقوق العباد اور حق کے بیت المال کی مد میں کثیر رقم واپس کی ہے۔ تھوڑی دیر کی گپ شپ کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں پھر خیالات کی دنیا میں پہنچ گیا کہ اس بندے کو میں نے کہاں پر دیکھا ہے۔ اچانک میری یادداشت نے میرا ساتھ دیا اور مجھے یاد آیا کہ وہ میرے قریب سے گزرا تھا اور کسی حساب کتاب کے بغیر بہشت میں داخل ہوا تھا۔ اس نے بھی شہادت کا جام پینا تھا۔ ہر روز ان دوستوں کو دیکھتا ہوں اور حسرت سے شہادت کی راہ کو تکتا رہتا ہوں۔ خدایا، کہیں ایسا نہیں ہے کہ میں مر جاؤں اور شہادت سے محروم ہو جاؤں۔ قریب الموت کا ایک نیا تجربہ۔ اس کتاب کے چھپنے کی دیر تھی کہ لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی تھی۔ عام لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں اس کتاب کا راوی ہوں، لہٰذا کوئی صاحب ملتے ہیں تو اسی کتاب کا ایک نسخہ بطور ہدیہ مجھے پیش کرتے ہیں۔ ہر جگہ اس کتاب کے حیرت انگیز اثرات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ایک دن معمول کے مطابق میں صبح کے وقت موٹر وے سے اپنے دفتر جا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک بے حجاب عورت گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دور سے اس کو دیکھا تھا اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اشارہ کر رہی تھی۔ موٹر وے پر آس پاس کوئی نہیں تھا اور موسم بھی خراب تھا، لہٰذا میں نے اس کے پاس جا کر گاڑی روک لی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور کسی تمہید کے بغیر ہی سلام کے بعد کہنے لگی کہ مجھے ہسپتال جانا ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور آج صبح میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، میرا دفتر بھی اسی ہسپتال کے پاس ہے اور میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کتاب عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر کی کچھ کاپیاں پڑی تھیں۔ اس عورت نے کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ اچانک کہنے لگی، معافی چاہتی ہوں، کیا میں اس کتاب کو پڑھ سکتی ہوں؟ میں آپ سے اجازت لینا بھول گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ کتاب رکھ سکتی ہیں، لیکن ضرور پڑھیے گا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور تھوڑی دیر میں ہم اس کے ہسپتال کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی گاڑی سے اتر کر ہسپتال کی جانب چل پڑی۔ اس واقعے کو کئی مہینے گزر چکے تھے اور اب تو میں اس کو بھول بھی چکا تھا۔ ایک دن چھٹی کے بعد میں اپنے دفتر سے گھر کی جانب روانہ ہوا
गाड़ी में बैठकर इदारे के बड़े गेट से बाहर निकल गया तो सामने एक बुर्का पोश खातून खड़ी थी। उसने हाथ से मुझे रुकने का इशारा किया। मैं रुक गया। अगरचे मैं उसको नहीं जानता था, लेकिन उसके रवैये से महसूस हुआ कि वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। गाड़ी के पास आई तो मैंने शीशा नीचे किया। उसने सलाम किया और कहने लगी, लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। वो जवान औरत थी, लिहाजा मेरी नज़रें झुकी हुई थीं। मैंने कहा, माजरत ख्वाह हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना है। कहने लगी, मैं वही डॉक्टर हूँ जिसको कुछ महीने पहले आपने अस्पताल तक लिफ्ट दी थी। मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहती हूँ। मैंने अहवाल पुरसी की और कहा, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और उसके पास आकर पूछा, बताइए आपको मुझसे क्या काम है। मेरी निगाहें ज़मीन में पैवस्त थीं और मैं उसकी बात सुनने लगा। पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप आलम आखिरत में 3 मिनट का सफ़र नामी किताब के रावी हैं? वही किताब जो आपने उस दिन मुझे गिफ्ट की थी। क्या मेरा गुमान सही है? मैंने जवाब टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसरार करती रही। बिलाखिर मैंने कहा, जी हाँ, आप बताइए आपको मुझसे क्या काम था। कहने लगी, खुदा का शुक्र है, मैंने आपको बहुत तलाश किया। इस किताब की कहानी से और उस दिन चूँकि आपने मुझे यहीं पर उतारा था, मैं समझ गई थी कि आप यहाँ काम करते होंगे। आपके दफ्तर में काम करने वालों से भी मैंने आपके बारे में पूछा था। अब 1-2 घंटों में यहाँ आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने पूछा, मुझसे क्या काम है, वो बताइए। कहने लगी, इस किताब ने मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान बर्पा कर दिया था। पढ़ने के बाद क़यामत के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन ये जवानी ख़त्म हो जाएगी और मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और फिर मर जाऊंगी। आलम आखिरत में खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये बात दुरुस्त है कि मैं इस्लामी अहकाम की रियायत नहीं करती थी, लेकिन मैंने एक मजहबी घराने में आँख खोली थी। मैंने किताब पढ़ी और 1 हफ्ते तक सोचती रही और फिर फैसला किया कि मैं तौबा करूंगी। मैं अपने गुनाहों के बारे में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं माजी की ज़िंदगी को नहीं दोहराऊंगी। जिस दिन मैंने ये फैसला किया, उसी दिन एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ और मैंने मौत से बनफ़्से नफीस मुलाकात की। मैंने अच्छी तरह मुशाहिदा किया कि रूह मेरे जिस्म से निकल गई है, लेकिन आपकी तरह मैंने मलकुल मौत का खूबसूरत चेहरा नहीं देखा है। वो फरिश्ते पकड़कर मुझे अज़ाब की जानिब लेकर चल पड़े। कोई भी मुझसे मेहरबानी के साथ पेश नहीं आ रहा था। मैंने आग को अपने पास पाया। उन्होंने मुझे आग की 2 हथकड़ियाँ भी पहनाई, जिनसे शोले उठ रहे थे। अचानक मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। मैंने तो अब तौबा की है। मैंने खुदा से वादा किया था कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगी। मेरे साथ जो 2 फरिश्ते थे, उनमें से एक कहने लगा, ठीक है, आपने तौबा की है और खुदा तौबा कबूल करने वाला है। तुम्हारे गुनाह भी मिट चुके हैं, लेकिन हकूकुल इबाद का क्या होगा? मैंने कहा, मैं गुनाहगार सही, लेकिन हमेशा कोशिश करती थी कि किसी का हक ज़ाया ना करूं। दफ्तर में ओवर टाइम काम करती थी ताकि किसी की हक तलफी ना हो। मेरे सारे बीमार मुझसे राज़ी हैं। फरिश्ते ने जवाब दिया, आपकी बात को हम कबूल करते हैं, लेकिन 1100 ऐसे मर्द हैं जिनका हक तुम्हारी गर्दन पर है। मैं हैरान थी कि उनकी बात समझने से कासिर। मेरी हैरत देखकर वो कहने लगे, खुदा ने तुम्हें अच्छा कद काट और खूबसूरती अता की थी।
اب یہ بتا تو نے اپنی زندگی کا کیا کیا ہے؟ تم نامناسب اور تنگ کپڑے پہنتی تھی، میک اپ کر کے بے حجاب گھر سے باہر نکلتی تھی۔ تمہیں اس حالت میں دیکھنے سے کتنے افراد مشکلات کا شکار ہو گئے تھے۔ جن لوگوں نے تمہیں دیکھا تھا ان کی بیویاں تم جیسی خوبصورت نہیں تھیں، لہٰذا تمہاری وجہ سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہوئے۔ تمہارے ساتھ ہسپتال میں کام کرنے والے کئی مرد تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر گناہ کے راستے پر چل پڑے، اور بھی بہت کچھ۔ میں نے جواب دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی نظروں کو بچاتے، ان کا اپنا قصور ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ پردے کی رعایت کرتیں اور اس کے بعد بھی وہ تمہیں بری نگاہ سے دیکھتے تو اس صورت میں تمہارا قصور نہیں تھا۔ خدا نے مرد عورت دونوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کا خیال رکھیں، لیکن اب جب کہ تم نے پردے کا خیال نہیں رکھا ہے، لہٰذا تم پر ان کے گناہوں میں شریک ہو۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔